وسلم یمشی تحت راحلتہ، عجیب منظر آسمان نے دیکھا، غلام کو سواری پہ بٹھایا ہوا تھا اور سرکار عرشوں کے مہمان خود پیدل چلتے جا رہے تھے، اور ایسے میں فرمایا یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ اب تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، واپس آؤ گے تو میری قبر کے پاس سے گزرو۔ فبکا معاذ جاشا، زور زور سے انہوں نے رونا شروع کر دیا، تو میرا آقا علیہ السلام نے دلاسا تو ان کو دیا، خلاصہ پوری امت کو دے دیا۔ کیا؟ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، بلال اے معاذ وہ اور ہیں جو دور چلے جائیں تو دور ہوتے ہیں، تم چلے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، جو بھی ہو جہاں بھی ہو، جس شہر میں ہو، جس صوبے میں ہو، جس علاقے میں ہو، جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی، ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی، ہاتھ چک کے سارے بولو ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی، ہم جھکے نہیں ہیں یا نبی، ہم بکے نہیں ہیں یا نبی، ہم چھپے نہیں ہیں، ہم ڈرے نہیں ہیں، تیری شان کی خاطر ہم بڑھتے رہیں گے، میری قبر پہ لکھنا، میرے کفن پہ لکھنا سیدی مرشدی۔ اس حدیث شریف سے جب یہ پتہ چلا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بغض کے اتنے نقصان ہیں تو جو سرکار سے بغض رکھے اس کی کیا حالت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہاں ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں تم نجدیوں پہ تنقید کرتے ہو، وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں ہیں اور تم دور ہو، تو حدیث کہتی ہے اگر اندر سے صحیح نہیں تو وہاں بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ بندہ جس نے ساری زندگی رکن اور مقام کے بیچ گزاری ہے، جب بغض کی وجہ سے مارا گیا، حالانکہ وہ تو وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اصل چیز معتقدات اور نظریات ہیں، اور پھر ان پر قرب مکانی کے بھی بڑے فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث بطور سبق جو قبر کی دیواروں تک ہی نہیں اندر قبر کے بھی کام آئے گی، اور اس کے بعد بھی میں نے آپ کو سنائی کہ جن چیزوں کی وجہ سے بندے کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، زندگی پہ پانی پھر جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر دل میں بغض اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو بندے کے سب کچھ پہ پانی پھر جاتا ہے۔ دوسری حدیث اسی کتاب سے صفحہ نمبر اس کتاب کا 833 حدیث نمبر 6715۔ اب یہ حدیثیں کچھ لوگ ہیں پہلی سن کے، یعنی جب یہ بات ان تک پہنچے گی یا آپ بیٹھے ہوں تو پہلی سن کے خوش ہوں گے، کچھ دوسری سن کے خوش ہوں گے، اور کچھ دونوں سن کے خوش ہوں گے، اور حسینیت یہ ہے کہ دونوں سن کے خوش ہو جائیں۔ دوسری حدیث کہ ایک اور بھی ہے بلا، اس وجہ سے بھی بندے مارا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی بندے کے عمل پہ پانی پھر جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، فرما ازل سے رب نے اپنے لیے حبیب کے منصب پہ مجھے چنا، صرف مجھے اپنا حبیب بنایا، واختار لی اصحابا، اور پھر رب ذوالجلال نے خود اپنے حبیب کے یار بھی چنے، مجھے اپنا حبیب بنایا، اور پھر رب نے خود کہا میں نے خود چننے ہیں کہ میرے حبیب کے یار کون ہونے چاہیے۔ سرکار اگر خود چنتے تو کمی تو پھر بھی کوئی نہیں ہونی تھی، سرکار اگر خود چنتے کہ یہ بھی میرا صحابی ہو وہ بھی میرا صحابی ہو تو سرکار جنہیں جنہیں چن لیتے، اور آج 15ویں صدی میں کوئی آ کے ان کو گالی دیتا یا ان پر تنقید کرتا تو سرکار سے کوئی اس کو حیثیت انعام کی مل سکتی تھی؟ بلکہ ایمان ضائع ہو جاتا کہ سرکار جسے اپنا کہیں اس پہ تنقید کر رہا ہے۔
اور یہاں تو مقام ہی بڑا اونچا ہے. سرکار فرماتے ہیں اصحاب میں نے خود نہیں چنے، میرے اصحاب میرے رب نے چنے ہیں. کیا عظیم مرتبہ ہے سرکار کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، کہ جتنا کوئی بڑا ماہر ہو وہ جب انتخاب کرے تو اچھا انتخاب ہوتا ہے، تو رب سے بڑھ کے کسی کا علم ہو سکتا؟ بولو تو صحیح. تو پھر اللہ کے انتخاب سے بڑا انتخاب کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو جو اللہ کے انتخاب کو ٹھوکر مارے، معاذ اللہ، مسترد کرے، تنقید کرے، ہمارا انتخاب ناکام ہو سکتا ہے چونکہ ہمیں مستقبل کا علم نہیں. ہم کسی کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوں، وہ چوتھے دن فیل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، لیکن اللہ تو ازل سے سب جانتا ہے. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، رب کو اس وقت بھی پتا تھا کہ فلاں نے فلاں دن پیدا ہونا ہے، فلاں دن اس نے کلمہ پڑھنا ہے، اس کی 4 سال بعد یہ کام کرنا ہے، 20 سال بعد یہ کام کرنا ہے. یہ رب کو ازل سے علم تھا، اور اس کے سامنے رکھ کے رب نے پھر بھی انتخاب کیا. تو پتہ چلا اللہ کے انتخاب پر ان کے بارے میں رب کو کوئی کسی کم بے خبری نہیں تھی. رب نے ان کا سب کچھ دیکھ کے اپنے محبوب کے لیے انہیں چن لیا. اور آج 15ویں صدی میں یا کسی وقت جب ان پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو صحابہ پہ تو بعد پہ کرتا، رب پہ پہلے کرتا کہ رب یعنی یہ لفظ یہ معنی بنتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ رب تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ محبوب کے لیے یار کون سے چننے. اتنی بڑی جسارت اللہ کے بارے میں. لہٰذا جس وقت کوئی شخص آل پہ تنقید کرے یا اصحاب پہ تنقید کرے تو یہ دونوں تنقیدیں رب پر ہیں کہ رب تو نے نبی کو آل کیسے دے دی، تو نے اصحاب کیسے دے دیے. تو دونوں طرف برائی ہے. جو آل پہ تنقید کریں یا اصحاب پہ کہ وہ رب کی طرف جہالت کی نسبت کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ رب کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. قربان جائیں سنیوں تمہارے عقیدے پر. تم آل کو بھی سلام کرتے ہو، اصحاب کو بھی سلام کرتے ہو. اللہ خوش ہوتا ہے کہ کیسے بندے ہیں جنہیں میں نے چنا تھا، اگرچہ یہ پاس نہیں تھے، صدیوں بعد آئے ہیں، مگر پھر بھی میرے ہر انتخاب کو سلام کر رہے ہیں. جنتی جنتی اب اس میں یہ الفاظ دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نے چنے ہیں، تو یعنی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے چنے ہیں اور اللہ سے بڑھ کے کوئی علم نہیں کسی کا. اب اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ تو ان میں اتنی شان والے ہیں کہ رب نے 2 بار چنے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 3 بار چنے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو 4 بار چنے ہیں. کیسے؟ فرمایا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَا، رب نے انہی میں سے چنے ہوئے میں سے پھر چن کے میرے وزیر بنایا ہے. وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، انہی میں سے رب نے چن کے پھر کہ احد کے دن میرے آگے کون کھڑا ہوگا، میرے دائیں کون ہوگا، بدر میں میرے ساتھ کون ہوگا. رب نے میرے انصار بنائے، وَأَصْحَارًا، اور انہی میں سے رب نے میرے سسر بھی چنے، میرے داماد بھی چنے. یہ اللہ نے چنے. میرا سسر میرے سسر ہو صدیق اکبر، فرما انتخاب رب ذوالجلال کا ہے. میرے سسر ہو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرما انتخاب میرا نہیں، انتخاب رب ذوالجلال کا ہے. میرے داماد ہو دورے حضرت عثمان غنی، یہ انتخاب میرا نہیں، انتخاب رب ذوالجلال کا ہے. اور میرے داماد ہو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انتخاب میرا نہیں، انتخاب رب ذوالجلال کا ہے. یہ کہنے کے بعد چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت ہے، اور اس کا سمپل سا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ
اس میں امت